نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، شریعت اسلام میں کمانے اور کھانے سے متعلق کچھ ضابطہ اور قانون مقرر کیا گیا۔ انسان بالکل آزاد نہیں جو چاہے کھائے، جیسے چاہے کمائے، بلکہ کمانے اور کھانے سے متعلق کچھ ضابطے اور قانون مقرر ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھایا کرو اور نیک اور اچھے کام کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھانے سے متعلق طیب اور حلال کھانے کی شرط لگائی۔ تو جو چیز حرام ہو، ناپاک ہو، اسے کھانے سے ممانعت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر حلال کھانے کے ساتھ ساتھ وَعَمَلُوا صالحا، نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حلال کھانے اور نیک عمل کرنے میں بڑا دخل ہے۔ اس آیت کے اندر انبیاء علیہم السلام کو جو بظاہر خطاب کیا گیا، جبکہ وہ معصوم ہیں، تو انبیاء کے واسطے سے امت کے لوگوں کے لیے یہ حکم زیادہ قابل اہتمام ہے، اور اصل مقصود بھی امتیوں ہی کو حکم دینا ہے۔ علماء نے فرمایا ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود اس میں مشکلات پیش آتے ہیں۔ اس لیے آدمی تحقیق کرے کہ کون سا کمائی اور کون سا کھانا حلال اور پاکیزہ ہے۔ اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو آدمی حرام اور ناپاک غذا استعمال کرتا ہے، اس کی نحوست سے مال میں بے برکتی، قسم قسم کی بیماریاں اور آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، دلوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات کا ہم جائزہ لیں تو ہمارے لین دین، کاروبار اور معاملات میں ایک تو سود کی آمیزش ہوتی ہے، انٹرسٹ اور ربا ملا ہوا ہوتا ہے۔ سود اور انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں سود کی یہ تعریف بیان کی گئی، کل قرض جر نفعا فہو ربا، یعنی ہر وہ قرض جس قرض کے وجہ سے نفع حاصل ہو شرط کے ساتھ، تو یہ قرض دے کر نفع حصول کرنا شرط کے ساتھ، یہی سود اور یہی ربا ہے۔ مثال کے طور پر آج کسی نے 10,000 روپے قرض دیا اور یہ شرط لگایا کہ آئندہ مہینہ 1,000 زائد ملا کر 11,000 روپے میں لوں گا۔ تو یہ قرض 10,000 دے کر 1,000 شرط لگا کر زائد لے رہا ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے، اسی کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنے پاس جو زائد پیسے پڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے دوسرے کو دے دی، اور یہ شرط لگایا کہ 5 لاکھ روپے میں تم تجارت کرو، جو کچھ چاہے کرو، لیکن مجھے ہر مہینہ 2,000 روپے فکسڈ متعین طور پر دے دو۔ تو 5 لاکھ روپے دینے کے بعد تو ہر مہینہ اسے
متعین طور پر 2000 روپے شرط لگا کر لے رہا ہے اور وہ 5 لاکھ روپے ویسے ہی باقی رہیں گے، آئندہ 2 سال یا 3 سال جو مدت متعین کی، اس کے بعد وہ 5 لاکھ روپے بھی واپس لے لے گا۔ یہ 5 لاکھ بطور قرض کے ہوئے، اور ہر مہینہ جو 2000 یا 3000 جو شرط لگا کر لے رہا ہے یہ اس کا نفع ہے۔ یہی حدیث پاک کے اندر منع ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ تو یہ قرض دے کر نفع حاصل کرنا یہی شریعت میں سود کہلاتا ہے۔ ہاں، اس کی ایک جائز شکل یہ ہے کہ جس کو فقہا نے مضاربت کہا، کہ کسی کو تجارت کے لیے کچھ رقم بطور رأس المال کے دے دیا، اور اس میں وہ تجارت کر رہا ہے، نفع کما رہا ہے، اور آپس میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ ماہانہ اس کا حساب لگا کر 10% یا 40% یا 50% مجھے نفع کا حصہ دے دو، تو یہ فیصدی حساب سے نفع اصول کر لینا یہ تو جائز ہے۔ اور اس کے اندر جو شرکت ہوگی، نفع ہو تو بھی شرکت، نقصان ہو تو بھی شرکت، نفع اور نقصان دونوں میں شرکت۔ کبھی کوئی نفع نہیں ہوا تو کچھ نہیں دے گا، کبھی نفع زیادہ ہوا تو اسی فیصد کے حساب سے نفع لے گا۔ تو یہ فیصد کے حساب سے نفع لینا، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ یہ چیز شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ مضاربت کے لیے حسابات کا صحیح اور مکمل رکھنا اور اس کا دیکھنا، ماہانہ اس حساب کا جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ تو بہرحال سود کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں شامل ہیں جس کو لوگ سود نہیں سمجھتے۔ ایک معاملہ سودی معاملے میں سے لیز کا ہے۔ کوئی آدمی اپنا گھر کو یا مکان کو یا کمپنی کو لیز کے طور پر کسی دوسرے کو دے دیا۔ لیز کا مطلب میرا یہ مکان تمہیں میں دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپے تمہیں اب دینا ہوگا، اور 10 لاکھ روپے کے عوض میں 2 سال تک میرے اس گھر سے تم نفع اٹھا سکتے ہو، رہ سکتے ہو۔ تو اب 2 سال تک وہ گھر میں رہا، اور 2 سال مدت متعین پورا ہونے کے بعد وہ 10 لاکھ روپے اسے واپس کر رہا ہے۔ تو یہ جو لیز کا معاملہ لوگوں کے درمیان رائج ہے، یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ اس کے اندر سود کی تعریف صادق آتی ہے۔ تو 10 لاکھ روپے جو دیا وہ بطور قرض کے، اور قرض دے کر ماہانہ اس کے گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہر مہینہ جو کرائے کی رقم ہونی چاہیے وہ معاف، بغیر کرائے کے اس کے اندر رہ رہا ہے، یا معمولی کرایہ برائے نام کے، اس جیسے گھر کا کرایہ عرف کے اندر 10,000 روپے ہے، تو 1,000-2,000 روپے بہانے یا معمولی طور پر کرائے کے نام سے دے رہا ہے، جس کو عرف کے اندر کرایہ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ 10 لاکھ روپے دینے کی وجہ سے یہ اسے فائدہ حاصل ہوا، بغیر کرائے کے وہ گھر سے فائدہ اٹھائے، یا 10,000 کے کرائے کو 1,000-2,000 بہانے کے طور پر دے رہا ہے، یہ بھی ایک سودی معاملہ ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض کہ جس قرض کی وجہ سے اسے نفع حاصل ہو، یہ ربا ہے، جو کہ نص قطعی سے حرام ہے۔ آپ نے سنا ہو ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دوپہر کے وقت، کڑی گرمی اور دھوپ کا وقت ہے، یہ گلی سے گزر رہے تھے، گھر کے سائے کے بچتے ہوئے، بجائے اس کے کہ دھوپ کے وقت میں گھر کے سائے سے گزریں، وہ سائے سے بچ کر دور سے گزر رہے تھے ہٹ کر۔ کسی نے پوچھا دھوپ میں یہ سائے سے گزرتے تو گرمی سے بچاؤ حاصل ہوتی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، اس گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، اگر اس کے سائے سے میں گزروں تو یہ قرض لینے کی وجہ سے اس کے گھر کے سائے سے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا لازم آئے گا، جو کہ قرض دے کر فائدہ اٹھانا سود ہے، حرام ہے۔ جی، تو یہ ایک ضابطہ ہے، جہاں بھی قرض دے کر
اسے نفع اٹھایا جائے گا شرط لگا کر، یہ سود کہلائے گا۔ اور سود کی یہ مروجہ شکلیں ہمارے درمیان لیز کے طور پر ہو یا فکسڈ ڈپازٹ کے طور پر ہو، یہ سب رواج کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسری چیز جو شریعت میں حرام ہے وہ ہے قمار، جوا، جس کو سٹہ کہا جاتا۔ جی قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں واضح آیت موجود ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی جی، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں تو ان کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے، اسم کبیر، ہاں البتہ بظاہر دیکھنے میں تھوڑا سا نفع نظر آ رہا ہو۔ تو یہ جو جوے کی شکل ہے اور جوا کہا جاتا ہے ایسا معاملہ جو نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہے۔ کبھی یہ جوے کے اندر دوسرے کا مال سمیٹ کر ایک آدمی کو مل جاتا ہے، یا ہمارا جمع کیا ہوا پورے آدمی کا مال مل کر کسی تیسرے کو چلا جاتا ہے، جیسے لاٹری کے اندر ہوتا ہے، کئی آدمیوں کا مال مل کر ایک آدمی کو جو اس کے نام پر لاٹری نکل آیا اس سے چلا گیا۔ جی تو یہ کئی آدمیوں کا مال جو مل کر ایک آدمی کو چلا گیا، یہ دوسروں کے رضامندی کے بغیر یہی قمار اور جوا ہے۔ اس طریقے سے کھیل لوگوں کے درمیان عام ہے، آپس میں ایک جوے کا جو کھیل کھیلا جاتا ہے، جیتنے والا ہارنے والے کے مال کو لے لیتا ہے اور ہارنے والے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جی ہارنے والا اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے، نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو شرط لگا کر جوے کا کھیل کھیلا جاتا کہ ہارنے والا اس کو اتنا مال دے گا، یہ سب قمار اور جوا ہے جو شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ میرے دوستو، ہمارے معاملات کا اگر جائزہ لیں تو ہمارے درمیان انشورنس کا معاملہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ انشورنس کی کئی قسمیں ہیں، جان کا انشورنس، لائف انشورنس ہو، املاک کا انشورنس یا گاڑیوں کا انشورنس، یا اسی طریقے سے میڈیکل انشورنس۔ تو یہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں لوگوں کو بظاہر سبز باغ دکھا کر اتنا نفع تمہیں ہوگا یہ بتاتی ہیں، حالانکہ اس میں نفع سے بڑھ کر نقصان ہے۔ تو یہ انشورنس کے معاملے کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا خطر اور دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لائف انشورنس وغیرہ کے اندر انشورنس کمپنی ضابطے کے اعتبار سے ایک مدت تک انشورنس ہولڈر سے ماہانہ رقم لیتی ہے، اتنی رقم تمہیں ماہانہ دینا ہوگا، اور اس کے بعد یہ شرط لگاتے ہیں کہ اتنا سال پورا ہونے پر تم نے جو انشورنس کی رقم ادا کی ہے اس سے بڑھ کر اتنا زائد رقم تمہیں ملے گا۔ اور یہی سود ہے کہ ایک متعینہ مدت تک ماہانہ رقم جمع کرنے کے بعد وہ کمپنی اسے اضافہ کر کے جو شرط کے ساتھ دے رہی ہے، یہی سودی معاملہ ہے۔ اور اس کے اندر جوا اور سٹہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ میڈیکل انشورنس وغیرہ میں انشورنس کمپنی انشورنس ہولڈر سے ماہانہ رقم وصول کرتی ہے، اور 2 سال یا 4 سال جو بھی مدت ہو، اور اس میں یہ ضابطہ اور یہ قانون طے ہوتا ہے کہ اتنی مدت کے اندر اگر تمہیں کوئی جان کا نقصان ہوا یا علاج معالجے کی ضرورت پڑی، آپریشن وغیرہ کی، تو یہ انشورنس کمپنی تمہارا علاج کرے گی اور تمہیں جو نقصان ہوا مال کا یا گاڑی وغیرہ کا اس کی تلافی کرے گی، اگرچہ تم نے انشورنس کے رقم کے اعتبار سے ماہانہ رقم جمع کرتے ہوئے تم نے 1 لاکھ روپے جمع کیا ہو۔ اب انشورنس کمپنی اس کا ذمہ لیتی ہے، تمہیں 2 لاکھ یا 5 لاکھ تک تم کو تمہارا علاج کرے گی، یا نقصان ہو گیا گاڑی وغیرہ کا تو نقصان کی تلافی کرے گی۔ ولو بالفرض اس مدت کے اندر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، علاج معالجے کی ضرورت نہیں پڑی،
تو تمہارا جمع کردہ پورا رقم وہ انشورنس کمپنی لے لے گی اور تم کو واپس نہیں کرے گی۔ یہی جوا اور سٹا ہے کہ ایک احتمال ہے کہ اگر بیمار ہو گئے یا نقصان ہو گیا تو تمہیں اس بیماری کا علاج یا نقصان کی تلافی کرے گی۔ یہ کوئی یقینی نہیں کہ تمہاری کوئی پراپرٹی ضائع ہو یا تمہاری ملکیت کی چیز کو نقصان پہنچے یا تمہیں کوئی طبیعت کی خرابی ہو کر علاج معالجہ کے اندر خطیر رقم خرچ ہو۔ صرف ایک احتمالی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ انشورنس میں پیسے جمع کرتے رہتے ہیں۔ اتفاق سے جب وہ کوئی حادثہ نہیں پیش آتا، کوئی علاج کی ضرورت نہیں پیش آتی تو یہ پوری جمع کردہ رقم انشورنس کمپنی لے لیتی ہے۔ یہی سود اور یہی سٹا، قمار اور جوا کہلاتا ہے۔ الغرض انشورنس کمپنی کے اندر پیسے جمع کرنے میں جوا اور سود، سٹا، قمار اور سود، یہ دونوں قسم کی لعنتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھ دکھا کر عمل کرنے کی ضرورت ہے، علماء سے مسئلے کو پوچھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نے اپنے معاملات کے اندر بغیر تحقیق کے حرام کام کے اندر مبتلا ہو گئے تو ہماری دعائیں اور ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، انا یستجاب لہا، اور حرام ہی سے ان کی غذا ملتی ہے، تو ایسے لوگوں کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ یہ اسے معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا کے قبول ہونے میں حلال کا بڑا دخل ہے۔ اگر غذا حلال نہ ہو تو عبادت اور دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہمارے لین دین میں، ہمارے کھانے پینے میں کوئی حرام کی آمیزش اور حرام کی غذا تو ملی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے حفاظت فرمائے کہ اگر اس قسم کی حرام غذا ہمارے پیٹ میں چلی گئی تو ایک تو عبادت اور دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مال کے اندر برکت ہٹا لی جائے گی، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، دل کا سکون ختم ہو جائے گا، دل کا راحت اور آرام چھین جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام غذا سے پوری طریقے سے محفوظ رکھے، حلال اور پاکیزہ غذا کو استعمال کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔